بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی اس زمین کے اوپر بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا ہوتا، جبکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب جا چکے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یعنی نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو انسان کے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو دل کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ آج کا یہ بیان کوئی عام بیان نہیں ہے بلکہ یہ روح کو لرزا دینے والی ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں چہرہ نہیں نیت نظر آتی ہے۔ یہ وہ ترازو ہے جس میں عمل نہیں اخلاص تولا جاتا ہے۔ سن لو میرے بھائیوں، اگر تم نے اس بیان کو دل کے کانوں سے نہ سنا تو کہیں تم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو خود کو اللہ کے قریب تو سمجھتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 5 بہت بڑے گناہ شوق سے کرتے ہیں اور انہی 5 گناہوں کی وجہ سے ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے کسی کی بڑی سے بڑی عبادت ضائع کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہو، اس کے اندر اگر ایک قطرہ زہر ڈال دیا جائے، ایک بہت بڑا پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے لیکن اس بھرے ہوئے گلاس کے اندر ایک قطرہ بھی زہر کا ڈال دیا جائے تو کیا وہ پانی پینے کے قابل رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ زہر کے ایک قطرے نے پورے گلاس کے پانی کو زہر بنا دیا، چاہے پانی کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو۔ ایک قطرہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح تمہاری عبادتیں ہیں، اگر ان کے اندر 5 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی آ جائے تو یہ ایک خرابی تمہاری ساری عبادت کو ضائع کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے ایمان والو، اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ صدقہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا نیک عمل، مگر اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ احسان جتایا یا کسی کو تکلیف دی تو صدقے جیسا نیک عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک گناہ آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ میرے بھائیوں، اب بات تو بالکل واضح ہو گئی، گناہ صرف گناہ نہیں ہوتے، یہ ہماری عبادت کے بھی دشمن ہوتے ہیں، یہ ہماری محنت کو بھی جلا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر قربانی کو، نماز کو اور دیگر عبادات کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو ان 5 گناہوں سے آپ کو ہر حال میں بچنا ہوگا۔ اگر آپ ان 5 گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کو بھی شوق سے کر رہے ہیں، کسی ایک گناہ میں بھی مبتلا ہیں تو پھر ان گناہوں سے آپ کو توبہ کرنی ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو تمہاری ہر عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو سجدوں کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر گرا دیتے ہیں، جو سجدوں کو ہماری پیشانی سے ایک بالشت بھی قبولیت کی طرف نہیں جانے دیتے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو تمہاری عبادت کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری عبادت کو قبولیت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں؟ ہم ایک ایسی تھیلی کے اندر اپنی نیکیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سوراخ تمہیں نظر ہی نہیں آتے، مگر تمہاری محنت، عبادت، سب کچھ ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں، مگر اصل میں سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہی وہ دھوکہ ہے جو انسان کو بربادی کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسے گناہ بھی کرتے جاتے ہیں جو ان تمام عبادات کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب بنیاد ہی کھوکھلی ہو جائے تو عمارت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی۔ وہ گناہ جو دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو نیت کو خراب کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو اللہ کے دربار میں ہماری عبادت کو روک دیتے
دیتے ہیں ان 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا، باتوں باتوں پر کسی کے دل کو زخمی کر دینا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ درد ہے جو جسم پر نہیں لگتا لیکن روح کے اندر اتر کر انسان کو کھوکھلا ضرور کر دیتا ہے۔ کوئی اور زخم ہوں گے جو آسانی سے بھر جاتے ہوں گے لیکن دل کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا۔ انسان ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، مگر اس کے اندر ایک خاموش قبر بن چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان زندہ تو رہتا ہے لیکن جینا بھول جاتا ہے۔ یہ وہ حال ہے جس میں آنکھیں تو خشک رہتی ہیں مگر دل مسلسل روتا ہی رہتا ہے۔ جب کوئی آپ کو دکھ دے تو صبر کر لینا، جب کوئی آپ کی خاموشی کا مذاق اڑائے تو صبر کر لینا، جب کوئی آپ کی نرمی کو کمزوری سمجھے تو صبر کر لینا، جب کوئی آپ کے حق کو کچل کر اپنے پیروں تلے دبا دے تو بھی صبر کر لینا۔ زخم پہ زخم، درد پہ درد، مگر زبان پہ شکوہ مت لانا۔ جب دل بھر آئے اور آنکھیں نرم ہو جائیں تو بس اپنے رب کے سامنے جھک جانا۔ جب دنیا تنگ لگنے لگے تو سجدے میں جا کر دل کھول دینا، آنسو پہ آنسو، دعا پہ دعا، بس پھر اپنے درد اپنے رب کو سناتے جانا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے بدلا لیتا ہے، پھر دیکھنا کہ اللہ عزت کیسے لوٹاتا ہے، اور پھر دیکھنا کہ اللہ کیسے ظالم کو اس کے غرور سمیت گرا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو آج تیرے اوپر ہنستے ہیں کل روتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو گرانا چاہتے ہیں وہ خود ایک دن زمین پر گرتے نظر آئیں گے۔ بس ایک بار صبر کر کے تو دیکھو، کیونکہ صبر ہی ایک مومن کی اصلی طاقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ صرف عبادت کرو، بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، کیونکہ جس دل کو آپ توڑتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ آج آپ کسی کو رلاتے ہیں، کل آپ کو اپنے اعمال رلائیں گے۔ یہ دنیا خاموش رہ سکتی ہے مگر اللہ کی عدالت خاموش نہیں رہتی۔ اس لیے اپنے الفاظ کو سنبھالو، اپنے رویے کو ٹھیک کرو اور اپنے دل کو نرم کرو، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نہ روئے۔ میرے بھائیوں، اب آپ جان چکے ہوں گے کہ پہلا گناہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی، اور وہ ہے شراب پی کر کسی کی بہن یا بیٹی پر غلط نظر رکھنا اور پھر اسی حالت میں قربانی کرنا، اسی حالت میں کوئی بھی اچھا عمل کرنا۔ ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پر مار کر رکھ دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، پہلے اپنی نیت کو صاف کرو، پھر میرے دربار میں آؤ۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حالت ہے جہاں انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف گناہ میں ڈوبا ہوا اور دوسری طرف عبادت کا دعویٰ، ایک طرف آنکھوں میں حرام اور دوسری طرف ہاتھوں میں تسبیح۔ یہ وہ تضاد ہے جو انسان کے عمل کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کی مستی اور پوری زندگی کی بربادی، ایک غلط نظر اور ساری عبادات پر پانی، ایک گندی نیت اور ہر نیکی بے وزن۔ میرے بھائیوں، جب دل کے اندر گندگی ہو تو سجدے کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ جب نظر پاک نہ ہو تو عبادت کا نور باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کو سمجھنی پڑے گی۔ اللہ کے دربار میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جس کے پیچھے پاک دل اور صاف نیت ہو۔ یہاں پر میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف لے چلتی ہوں۔ میرے بھائیوں، ذرا وہ منظر تصور کریں، سوچیں جب باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، نہ دل میں دکھاوا ہے، نہ زبان پر شکایت، نہ نظر میں لغزش، صرف ایک ہی جذبہ، اللہ کی رضا۔ بیٹا بھی سر جھکا کر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رب کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ قربانی جانور کی نہیں تھی، یہ قربانی نفس کی تھی، یہ قربانی خواہشات کی تھی، یہ قربانی دل کی پاکیزگی کی تھی۔ ایک طرف چھری تھی، دوسری طرف ایمان تھا، اور جب نیت خالص ہوئی تو اللہ نے بیٹے کی جگہ دمبا عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں سبق یہ ہے کہ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو
کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ چاہیے۔ اگر دل پاک نہیں، اگر نظر پاک نہیں، اگر نیت صاف نہیں تو قربانی صرف ایک رسم بن جاتی ہے، اور اگر دل خالص ہو، نیت سچی ہو تو ایک چھوٹا سا عمل بھی آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو راستے میں شیطان آیا اور اس نے کہا، اے ابراہیم یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ شیطان نے نرمی سے بات کی، پھر سختی سے بھی بات کی، پھر جذبات کو چھیڑا، پھر عقل کو بھڑکایا۔ کبھی کہتا آج اسے چھوڑ دو، کل ذبح کر لینا، ہو سکتا ہے راتوں رات تمہارا فیصلہ بدل جائے اور تمہارا بیٹا بچ جائے۔ شیطان کی ایک بات ختم نہ ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی، ایک وار نہ رکتا تھا دوسرا وار شروع ہو جاتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی جواب تھا کہ جو رب کا حکم ہے وہی میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہی شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، اسے بھی یہی باتیں کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو ایسا جواب دیا کہ پوری انسانیت کے لیے سبق بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر میری جان بھی جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے، رب کی رضا مل جائے تو خسارہ نہیں ہے۔ اے شیطان تو ڈراتا ہے موت سے اور مجھے مل رہی ہے اللہ کی رضا کی دولت۔ ایک طرف تیری بات ہے، دوسری طرف میرے رب کا حکم ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈرا وہ کرتے ہیں جن کے دل خالی ہوں، میرا دل تو رب کے یقین سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے زندگی بچا لو، میں کہتا ہوں ایمان بچا لوں۔ تو کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں آگے بڑھ جاؤں۔ جہاں ایک سانس کی زندگی چھوڑ کر ہمیشہ کی رضا مل رہی ہو وہاں سودا سوچ کر نہیں کیا جاتا۔ یہ جان میرا سرمایہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی امانت ہے۔ اے شیطان تیرا ہر لفظ کمزور ہے کیونکہ میرا یقین مضبوط ہے۔ آج اگر قدم رک گیا تو کل ایمان گر جائے گا، اور میں ایمان کو گرنے نہیں دوں گا۔ وہ شیطان جو کل اسماعیل کے سامنے ہار گیا تھا، آج وہی شیطان ہم سب کے سامنے جیت رہا ہے۔ کل ایمان جیتا تھا، آج نفس جیت رہا ہے۔ کل ایک بچے نے چھری کے سامنے سر جھکا دیا تھا، آج بڑے بڑے لوگ خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ایک طرف رب کا حکم تھا تو سر کٹنے کو تیار تھا، آج ایک طرف گناہ ہے تو دل جھکنے کو بھی تیار نہیں۔ آج شرابیں پانی کی طرح پی جا رہی ہیں اور عقل کو اپنے ہی ہاتھوں سے ڈبویا جا رہا ہے۔ آج نگاہیں قابو میں نہیں، نظریں بھٹک رہی ہیں۔ آج غریبوں کی بیٹیوں کو عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، بیٹیوں کی عزت ہی نہیں رہی اور زبانیں خاموش ہیں، ضمیر سوئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ناموس کے نعرے، دوسری طرف ناموس کی نیلامی۔ یہ کیسا شور ہے، یہ کیسی خاموشی ہے۔ تو میرے بھائیوں اب بات کرتے ہیں تیسرے گناہ کی جو انسان کی عبادت کو جڑ سے ہلا دیتا ہے، اور وہ ہے والدین کو دکھ دینا، والدین کو تکلیف دینا، والدین پر ظلم کرنا، والدین کو درد دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر والدین کو دکھ دینے سے عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو میرے بھائیوں بات سیدھی ہے اور بہت گہری بھی ہے، کیونکہ جس رب کی عبادت کی جا رہی ہے اسی رب نے والدین کے حقوق کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص والدین کو راضی نہیں رکھتا وہ اللہ کی رضا کے دروازے پر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف سجدہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ماں کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ ایک طرف تسبیح چل رہی ہے، دوسری طرف باپ کی آنکھیں نرم ہو رہی ہیں۔ یہ کیسی قربانی ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ وہ تضاد ہے جو انسان کے عمل کو اوپر جانے ہی نہیں دیتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اگر ماں رو رہی ہے تو سجدہ کیسے قبول ہوگا؟ اگر باپ دل میں دکھ لیے بیٹھا ہے تو قربانی کیسے اوپر جائے گی؟ تو میرے بھائیوں کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ مت دینا، درد مت دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری نماز تو کیا، قربانی تو کیا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔
تو میرے بھائیو اب بات کرتے ہیں چوتھے گناہ کے بارے میں کہ چوتھا گناہ کون سا ہے جس کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا، اور وہ گناہ ہے دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، یعنی کہ ایک طرف پیشانی سجدے میں ہوتی ہے مگر دوسری طرف دل لوگوں کی طرف لگا ہوتا ہے۔ اگر سجدہ کیا تو وہ اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے واہ کیا عبادت گار ہے، ایک طرف زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے مگر دوسری طرف نیت لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں یہی وہ رکھا پن ہے جو عبادت کو کھوکھلا کر دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے، عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہی وہ اندرونی خرابی ہے جو انسان کے اچھے اعمال کو اوپر جانے ہی نہیں دیتی۔ انسان کی عبادت قبول ہونا تو جہاں رہ گئی، اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں مگر حقیقت میں وہ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں مگر دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے سراہیں۔ ایک طرف صدقہ دیا جا رہا ہوتا ہے مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ نام ہو، شہرت ہو، تعریف ہو، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عمل کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب بات کرتے ہیں پانچویں گناہ کے بارے میں کہ آخر وہ پانچواں گناہ کون سا ہے جس کے کرنے سے انسان کا کوئی بھی عمل قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچتا، اور وہ گناہ ہے شرک کرنا۔ میرے بھائیوں شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی ساری عبادتوں کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس میں انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیتا ہے۔ ایک طرف زبان سے اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے مگر دوسری طرف دل کسی اور کے سہارے پر لگا ہوتا ہے۔ ایک طرف دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہوتی ہے مگر دوسری طرف امید کسی مخلوق سے باندھی جا رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں توحید ٹوٹتی ہے اور عبادت بکھر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اگر توبہ کے بغیر رہ جائے تو باقی سب نیکیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ انسان جتنا بھی عبادت کر لے، جتنے بھی سجدے کرے، اگر اس کے عقیدے میں خرابی آ گئی تو وہ سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین سے لے کر آسمان تک جتنے گناہ کر لو، تم درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم جتنے زمین پر ریت کے ذرے ہیں ان کے برابر گناہ کر لو، میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم سمندر میں پانی کے ایک ایک قطرے کے برابر گناہ کر لو، میں رب پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا ایک گناہ ایسا ہے جو تمہارا کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ گناہ ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، کسی دوسرے سے مدد مانگنا۔ یہ شرک والا گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کر کے صرف اللہ کے لیے خالص کرے، اپنے یقین کو مضبوط کرے اور ہر امید، ہر خوف، ہر دعا صرف اللہ سے وابستہ کرے۔ یاد رکھو عبادت کی بنیاد ہی توحید ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے دل کو صاف رکھو تاکہ تمہاری عبادت بھی قبول ہو اور تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں خدارا اگر آپ بھی ان 5 گناہوں میں شامل ہیں تو براہ کرم ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو۔ اگر ایک بھی گناہ کر رہے ہو اس سے بھی جلد بچ جاؤ، نہیں تو یہ گناہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھائیں گے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج ایک گناہ چھوٹا لگتا ہے، کل یہی گناہ زندگی بھر پر بھاری پڑ جائے گا۔ آج دل سمجھوتا کر لے گا، کل یہی دل بوجھ سے دب جائے گا۔ آج انسان ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے، کل وہی گناہ سے روتے ہوئے یاد آئے گا۔ آج زبان بہانہ بنا لیتی ہے، کل یہی زبان جواب دینے سے قاصر ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں خدارا ان 5 گناہوں کو کبھی بھی اپنے ذہن میں بھی مت لے کر آنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ہر نیکی ضائع ہو جائے گی۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔